گند پھیلائی ہے وہ ناسور ہے، معاشرے کے لیے ناسور ہے، وہ چاہے کسی بھی قوم سے ہو۔ اگر میرے دین کا ہے، میرے آقا نے تو بہت سخت سزا سنائی۔ ہم یہ نہیں دیکھتے ریپ کرنے والا کون ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا مجھے زنا کرنے کی اجازت دی جائے۔ میرے آقا نے کیا کہا جانتے ہو؟ حضور نے فرمایا آؤ بیٹھو ادھر، تم سے کچھ باتیں میں کرتا ہوں، کچھ سوالات کرتا ہوں۔ کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں ہے، زندہ ہے؟ کہا ہاں ہے، میری ماں ہے۔ کہا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کچھ دوسرے لوگ تمہاری ماں سے زنا کر لیں؟ اجازت دو گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کیسی بات کر رہے، کیا میرے ہوتے ہوئے میں اپنی ماں سے کسی کو زنا کرنے کی اجازت دوں گا؟ حضور نے فرمایا چھوڑو، تمہاری بہن ہے، بہن سے کسی کو زنا کرنے کی اجازت دو گے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، میری بہن تو ہے لیکن میں کسی کو آنکھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا تمہاری خالہ ہے، چاچی ہے، پھوپھی ہے، فلاں ہے؟ اس نے کہا سب ہے لیکن کسی سے بھی زنا کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میرے آقا نے پھر مسکرا کر کہا جس عورت سے تو زنا کرنے کی خواہش کر رہا ہے اے نوجوان، یقیناً وہ بھی کسی کی بہن ہوگی یا بیٹی ہوگی یا خالہ ہوگی۔ جیسے تیرے دل میں احساس ہے اپنی گھر کی عورتوں کی عظمت کا، اسی طرح دنیا کے ہر فرد کو اپنے گھر کی عورتوں کی عظمت کا خیال ہے۔ جیسے تجھے پسند نہیں تیرے گھر کی عورتیں زنا کریں، اسی طرح کسی اور کو بھی یہ پسند نہیں کہ ان کی بہنوں سے تو زنا کرے۔ اس نوجوان نے اٹھ کر کے توبہ کیا۔ میرے آقا کی نصیحت دل میں ایسی اثر کر گئی، اللہ اکبر، پوری زندگی بھر کبھی اس طرح کی خواہش دل میں آنے نہ پائی۔ میرے عزیزوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ اخلاق کریمانہ اس معاشرے کو دیے۔ شراب پینے والوں کو بند لگایا، کیوں؟ یہ نظام میرے مصطفیٰ کا نہیں ہے کہ ایک طرف لائسنس بھی دو اور دوسری طرف ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو لکھ کر کے لگایا جائے۔ ہاں، ایک جگہ یہ لکھ کر کے لگائے شراب پی کر گاڑی مت چلاؤ، اور شراب کون بیچ رہا ہے؟ تم ہی بیچ رہے ہو۔ ایک طرف کھلی چھوٹ دے دی جائے ان کو، اور پھر شراب پی کر نشے میں آ کر کے گھر میں عورتوں کو مارنے والے کو سزا بھی دی جائے۔ یہ اڈے کیوں نہیں بند کرتے؟ یہ اڈے کیوں نہیں بند کرتے؟ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نظام ہے جس سے عقل میں فطور آتا ہے۔ میرے آقا نے ایسا کوئی کام اپنی امت کو نہیں دیا، کوئی کام اپنی امت کو نہیں دیا۔ اے نوجوانوں، اگر کوئی نشہ کی طرف گیا ہے تو خاص توجہ سے سن لے۔ مجھے ایک نوجوان کی بات بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، مجھے بہت اچھی لگی، اسی لیے میں کئی جگہ ذکر بھی کرتا ہوں۔ ایک وہ آسٹریلیا یا یورپ کا رہنے والا مسلمان نوجوان ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وہاں کے مسلمان ہمارے سے زیادہ پابند بھی نظر آتے ہیں۔ وہ عیاشیاں دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے لیکن پابند ہیں۔ ایک نوجوان پلین کے سفر میں ہے، پلین میں بیٹھا ہوا ہے، اور پلین کے سفر میں ہم نے دیکھا ہے انٹرنیشنل فلائٹ سب اکثر ایسی ہوتی ہیں شراب سپلائی کرتی ہیں۔ اب تو بہت ساری جو عرب ممالک کی فلائٹ ہیں اس میں بھی دیا جا رہا ہے۔ میں برسوں پہلے ایک سفر میں تھا ایجپٹ کے، جس میں سرو کیا جا رہا تھا کین، اور کیا کہہ کر کے کریزی واٹر، کریزی واٹر نیا نام۔ ہم نے پوچھا تھا کیا کہ پانی بھی پاگل ہوتا ہے؟ تو بغل میں بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا نہیں یہ وائن ہے، بہت زیادہ ریفائن ہے، اس لیے اس کو کریزی واٹر کہہ رہے ہیں۔ وہ مخصوص اصطلاح ہے، لیکن شراب پلانے کے 100 ڈھنگ دنیا نے سیکھ لیے ہیں، الگ الگ نام سے، بیئر نام سے، وائن نام سے، الگ الگ ناموں سے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں سنو۔ وہ نوجوان پلین کے سفر میں ہے، سرو کرنے والی خاتون شراب اس کو دیتی ہے، اسے منع کر دینا چاہیے تھا، نہیں خواہش نہیں ہے، لیکن جواب میں اس نے کیا کہا؟ آئی ایم اے مسلم۔ یہ جملہ بہت چبھ جاتا ہے کچھ لوگوں کو، گڑ جاتا ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی، کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو نہیں پینا نہ پیتے، یہ کیا کہہ رہے ہو کہ میں مسلمان ہوں؟ اس نے کہا آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ مسلمان اور شراب دو اپوزٹ چیزیں ہیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے، اسی لیے میں نے کہا دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا۔ وہ کھڑی ہو گئی کچھ بحث کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، کہا دیکھیں آپ کے بغل میں بھی جو مسافر ہیں، پیسنجر ہیں، وہ بھی پیتے ہیں، نارمل چیز ہے، پیئیں گے سفر کٹ جائے گا، ریلیکس ہو جائیں گے،
یہ کیا ہے آپ آرگیو کرتے ہیں اس چیز کو لے کر کے؟ اس نوجوان نے کیا کہا اس خاتون سے، ایئر ہوسٹس سے، کہا ٹھیک ہے آپ کی بات میں مانتا ہوں، ایک کام کیجئے، یہ جو شراب آپ ہمیں سرو کر رہی ہیں پہلے پائلٹ کو پلائیے، پائلٹ کو یہ شراب سرو کر دیجئے، وہ پیتا ہے جم کے پیے، پھر ہم دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، وہ آن ڈیوٹی ہے، ابھی پیتا تو ہوگا گھر پہ جا کر ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد، لیکن ابھی آن ڈیوٹی ہے۔ اس نوجوان نے کہا خاتون آپ سمجھ لیں مسلمان زندگی بھر آن ڈیوٹی ہوتا ہے، اس لیے آپ ڈرائیور کو نہیں شراب پلاتے کہ نشہ میں آئے گا تو پیچھے بہت سارے لوگ اس کی ذمے میں سفر کر رہے ہیں، اور چلانے والا اگر خطا کر گیا تو پیچھے سارے خطا کر جائیں گے یا ان کی جان ہلاکت میں آ سکتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو یہ حکم دیا کہ تمہارے پیچھے ایک نسل کھڑی ہے، اگر تمہارا قدم ڈگمگا گیا تو یہ پوری نسل برباد ہو سکتی ہے۔ یہ عظیم اخلاق میرے آقا کے ہیں، معاشرے کو نشہ سے پاک کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس دن مدینہ طیبہ میں اعلان کیا تھا کہ شراب حرام ہے، جانتے وہ دن کیسا تھا؟ حضرت انس فرماتے ہیں، چھوٹی عمر کے تھے حضرت انس، کہتے ہیں میں شراب خانوں میں پیالے بھر بھر کر لوگوں کو پلاتا تھا۔ جو ہوٹل تھی اس زمانے میں شراب پینے کے، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی مدینے جانے تک، وہ کہتے ہیں میں سرو کرتا تھا لوگوں کو، اچانک شام کا وقت تھا، لوگوں کے پیالے بھر بھر کر کے میں دے رہا تھا، گلیوں میں آواز آئی یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر، اے مسلمانوں اللہ کے رسول نے فرمایا شراب آج سے حرام ہو گئی۔ حضرت انس کہتے جیسی ہی کان میں آواز پڑی میرے ہاتھ سے مٹکا چھوٹ گیا، جو شراب پکڑا تھا چھوٹ گیا، اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کوئی اگر پیالہ ہونٹ تک لگایا تھا وہیں سے اس نے پٹک دیا۔ یہ نہیں کہ ابھی پی لیتے ہیں بعد میں دیکھیں گے رات سے توبہ کر لیں گے، آج کا آج ہو جائے، کانوں میں آواز پڑی وہیں سے پھینک دیا، سب مٹکے تک توڑ دیے۔ تاریخ کے زرین ابواب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، مدینے میں وہ دن ایسا تھا کہ جس گٹر اور نالی کو دیکھا جا رہا تھا شراب سے بھری ہوئی تھی۔ ایک اعلان تھا میرے آقا کا، برسوں پرانے نشہ کرنے والوں نے نشہ کو لات مار دیا، ٹھکرا دیا۔ یہ میرے آقا کے غلاموں کی کیفیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم معاشرہ پیدا کیا۔ حضور کے اخلاق پر انگلی اٹھانے والے پاکھنڈیوں اپنے گھر کے شرابی اور نشیڑیوں کو چھڑا کر کے دکھاؤ، تمہاری باتوں میں اگر اثر ہے تو اپنے گھر والوں کو اس نشہ سے آزادی دلا کر کے دکھاؤ۔ بیٹھے ہیں گوفے میں اور کہتے ہیں اسلام کا وناش کریں گے، اپنے جسم کی کھجلی مٹا نہیں سکتے، اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ وہ عظیم دین ہے جو اصولوں پر کھڑا ہے، یہ کسی محلے اور بستی کا نہیں، 4 لوگ 5 لوگ بیٹھ کر کے یہ دین قائم نہیں کیے ہیں۔ ہاں جس کو لے کر کے تم جگہ جگہ سنسد لگا کر یہ کہہ دو کہ مار دیے جائیں گے، کاٹ دیے جائیں گے، جینوسائیڈ کر دیا جائے گا، ان کی نسل کشی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تمہارے باپ داداؤں نے کئی بار یہ ہمارے ساتھ کوشش کر لی ہے آلریڈی، آج نہیں، 1400 سال سے تمہارا باپ یزید بھی یہی سوچتا تھا، 22,000 کا لشکر لا کر حسین کے نہتے بچوں کو ختم کر دوں گا، اور یہاں سے یہ سچا اسلام ختم ہو کر فاسق و فاجر کا دین چلے گا۔ لیکن دنیا آج بھی جانتی ہے اس کے طاقت کا نشہ 3 سال سے زیادہ نہیں چلا، 14 صدیاں گزر گئی، ہر گھر پر جھنڈا حسین کا لہراتا ہے۔